حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین داماد علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر مراد نبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسا حکمران جس کے رعایا بھی اچھے، جس کے امراء بھی اچھے، جس کے فقراء بھی اچھے، جس کے تمام جتنی بھی عوام تھے وہ سب اچھے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بذات خود اچھا انسان تھا، خدا ترس۔ ایک واقعہ ہے اس کی گورنر کا، ایک دو گورنر، کافی گورنر تھے اس کے، لیکن ایک کا واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا گورنر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس کا تعلق بھی قریش خاندان سے ہے، اور یہ بھی ایک لیڈر کی حیثیت جو ہے نا وہ رکھتے تھے، دور کفر میں بھی، اور پھر دائرہ اسلام میں جب داخل ہو گیا تو پھر بھی اس کے مسلمان ہونے کے جو واقعات ہیں بہت عجیب قسم کے واقعات ہیں۔ لیکن اس کے گورنر ہونے کا میں جو واقعہ ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے حالات کفر کے واقعات، یہ ایک سردار تھا، لیکن جب مکے میں مسلمان تنگ ہو گئے اور حبشے میں چلے گئے، ہجرت کیا، تو حبشے کا بادشاہ جو تھا بہت مشہور تھا۔ تو یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریش خاندان سے مشورہ کیا کہ میں جاتا ہوں اور جو حبشے کا بادشاہ ہے اس سے ملتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مسلمانوں کو زدوکوب کرے، ہمارے ساتھ دے۔ تو اہل مکہ نے مشورہ دی دے کہ جو نجاشی بادشاہ ہے حبشے کا، اس کو چمڑے بہت زیادہ پسند ہے، اور جا کے اس کو چمڑے لے جاؤ۔ تو لوگوں نے اس کے ساتھ چمڑے اکٹھا کیا، کافی چمڑے جانوروں کے، تو اور پیسے دے دیا کہ بھائی یہ تحفے کے طور پہ دے دے۔ یہ وفد کے ساتھ چلا گیا اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم مسلمانوں کو بھی قتل کریں گے اور نجاشی سے مدد لیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ ایک بہادر انسان تھا۔ جب حبشے میں چلا گیا تو حبشے کے عدالت میں جو بادشاہ کے دربار میں پیش کیے چمڑے، تو اس نے اس کی بہت تعریف کی چمڑوں کی، اور اس کے اوپر نام لکھ دیا وزیروں کی، اور اس کا نام لکھ دیا کہ اس نے تحفے کے طور پہ دے دیا، اور وزیروں کو چمڑے دے دیا اور خود رکھ دیا، اور کچھ خزانے میں رکھ دے کہ بھائی یہ خزانے میں ڈال دے۔ تو اس وقت دربار سے ایک بندہ نکلا، حضرت عثمان زمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ عمر بن عاص خوش ہو گیا کہ بادشاہ میرے سے راضی ہو گیا اور اس نے میرے بات ضرور ماننی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بندہ جو نکل گیا، یہ بندہ مجھے دے دے کہ میں اس کو قتل کروں۔ تو بادشاہ نے ایک زوردار تپڑ سے اس کی منہ کو مارا عمر بن عاص کو۔ تو عمر بن عاص کی ناک جو ہے نا یہ ٹوٹ گیا، اس سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو
عوام کے سامنے، عدالت کے سامنے، وزیروں کے سامنے ایک مہمان، اور پھر بادشاہ نے مارا، بہت شرمندہ ہو گیا۔ اس نے بولا کہ بھائی آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو عمر بن عاص نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو نجاشی نے کہا یہ وہی لوگ ہیں، اس پیغمبر کے لوگ ہیں جس پیغمبر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی نازل کیا، اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتا تو اس طرح اس کے اوپر بھی وحی نازل ہوتا۔ پھر میں اس پیغمبر کو کیا جواب دوں گا؟ میں جو جبریل وحی لے آتا ہے، جبریل کو کیا جواب دوں گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دوں گا کہ یہ آپ کا جو ساتھی تھا محمد رسول اللہ، اور اس کے لوگوں کو میں نے قتل کیا۔ تو پھر عمر بن عاص نے کہا اچھا یہ صحیح لوگ ہیں، اچھی بات ہے نا؟ اس نے بولا ہاں یہ صحیح لوگ ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ صحیح لوگ ہے تو آپ کے کہنے پہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ کافروں نے مان لیا، بار ملک والوں نے مان لیا، دشمنوں نے مان لیا، لیکن ہمارے مکے کا بندہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو میں نے نجاشی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا زبان سے۔ تو نجاشی نے اپنے ہاتھوں سے میرا خون کو صاف کیا بادشاہ نے، اور کپڑے اپنا سوٹ دے دیا کہ یہ پہن لو۔ میں نے پہن لیا، اور میں نے اس سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس سے بات نہیں بنتی، جا کے مدینے میں محمد رسول اللہ سے ملو اور اس کا صحابی بن جاؤ۔ لیکن میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرے ساتھ حکومت ہے، حکومت میں نہیں چھوڑ سکتا، عوام کے لیے عوام کا پریشر ہے میرے اوپر۔ تو وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر، دوست اس کے جو ساتھ وفد گئے تھے، لوگ گئے تھے، تو اس نے دیکھا عمر بن عاص کو، کہا کہ بادشاہ خوش ہو گیا آپ سے؟ جی ہاں بادشاہ میرے سے خوش ہو گیا۔ اچھا آپ کو اجازت دیں گے، آپ کا ہیلپ کریں گے؟ جی ہاں میرا ہیلپ کریں گے، میری مدد کریں گے۔ کرے گا ضرور مدد، کیونکہ بادشاہ میرے سے خوش ہو گیا۔ تو پھر اس نے کہا اچھا پھر مسلمانوں کو قتل کرنا؟ ہاں قتل کرنا ہے جی، لیکن آپ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور میں واپس آتا ہوں۔ میں وہاں سے نکل گیا، اور میرے پاس پیسے تھے، میں نے گھوڑا خریدا، اور میں سب سے پہلے آیا دریا کے کنارے، وہاں کشتی تیار تھی، کشتی میں میں بیٹھ گیا۔ تو کشتی جو ہے نا دریا کو پار کر دیا، کراس کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے میں مدینے میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے لوگوں نے، صحابہ کرام نے اللہ اکبر کی نعرے لگائے کہ دیکھو مکے کے بڑے بڑے لوگ آئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ تو یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمان ہونے کا جو ہے نا یہ واقعہ ہے، اور یہ بہت دلیر انسان تھا، اور اس نے بولا کہ انشاءاللہ میں ساری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا۔ تو وہ عمر بن عاص جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص جو ہے نا صحابی بن گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت نصیحتیں کی، بہت وصیتیں کی، بہت سارا کچھ جو ہے نا اس کو سکھایا، اور پھر وہ یمن کا گورنر بن گیا۔ تو اس یمن کے گورنر کا جو ہے نا واقعہ ہے وہ میں سنانے جا رہا ہوں، وہ کس طرح گورنر تھا، یمن کا نہیں سوری مصر کا۔ تو اس کی چند واقعات میں سنانے جا رہا ہوں کہ بھائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قسم کا کمالات سے اس کو نوازا ہے۔ عمر بن عاص یہ کس قسم کا صحابی ہے؟ تو وہ صحابی عمر بن عاص جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بھی تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا۔ تو اس کا واقعہ جو ہے نا سن